नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे कुरान चल रहा है हमारा और 13th पारा आज हम शुरू करेंगे और बड़े खूबसूरत अल्फाज के साथ जो है पारा का स्टार्ट होता है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा इन्नन नफ्सा लअम्मारातुन बिस्सूई, कि मैं अपनी नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करती, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरे पालने वाला बड़ी बख्शिश करने वाला बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। अच्छा जी, अब ये अब तक जो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के रहा हो जाने, आ, अगर कल अगर हम पिछला थोड़ा सा 12वें पारे को थोड़ा सा हम रिवाइव करें तो हम ये देखते हैं कि जब उसकी अजीज मिस्र की बीवी ने जब आप पे तुहमत लगाई और ये बात क्लियर भी हो गई कि आप का कुर्ता है वो पीछे से फटा हुआ है, और लेकिन फिर भी उसने अपनी एम्बैरसमेंट मचाने के लिए अजीज मिस्र ने उनको कैद खाने में जो था वहां पे उनको जो था उनको दाखिल करा दिया। अब आपकी जिंदगी की में तबलीग का आगाज हुआ। अब आप ये देखें कि एक बंदा है मोमिन, कोई से भी हालात हो, अल्लाह की बात कहने में वो ये नहीं देखेगा कि कैसी सराउंडिंग्स है, वो हक बात कह देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कैद खाने में भेजा गया तो एक बेखताकार को खताकार और मासूम को मुजरिम बना दिया गया। तौरात में है कि आपकी इल्मी और अमली जौहर जो थे कैद खाने में ना छुप सके। जो कैद खाने का दरोगा था आपके अखलाक देखकर इतना मुतासर हुआ कि उसने सारी एडमिनिस्ट्रेशन आपके सुपुर्द कर दी, और वहां अब मुख्तार कुल थे। चुनाचे कैद खाने के कवायद के पेश नजर इन आपको इन सब कैदियों का मुआयना भी करना होता था। तो अल्लाह की कुदरत देखिए कि दो नौजवान कैदी वहां दाखिल हुए। इनमें से एक शाही साकी था, दूसरा बावर्ची खान का सरदार था, और बादशाह इन पे नाराज हुआ और उनको कैद खाने में भेज दिया। और इन दोनों ने अपना अपना ख्वाब आपको सुनाया। एक ने कहा कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूँ, दूसरे ने कहा मैंने देखा मेरे सर पर रोटियों का खवाना और परिंदे खा रहे हैं। आपको अल्लाह ने पहली नबूवत के लिए चुन भी लिया था, और आपके पास ख्वाबों की ताबीर बताने का इल्म भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको दिया हुआ था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आप उनकी हिकमत देखें कि उन्होंने ख्वाब सुनाने से पहले आपने उनको अल्लाह एक बड़े लॉजिक से बात समझाई, अल्लाह की वाहदानियत की, कि बहुत से मुतफर्रिक रब बेहतर है या वो एक अल्लाह जो सब गालिब है, जिसके सिवा तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो कुछ नहीं है, और कायनात का इक़्तिदार अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है। तो फिर आपने ख्वाबों की ताबीर बताई कि पहला जो अंगूर निचोड़ रहा था अ, आजाद होके बादशाह का साकी बनकर दोबारा खिदमत करेगा, जबकि दूसरी को सूली दे दिया जाएगा। फिर आप इस ताबीर से फारिग होकर आपके निस्बत जिसका था कि वो नजात पाएगा, फरमाने लगे कि अगर आप आजाद हो गए तो बादशाह को मेरी रवादात सुनाइएगा, और मेरा जिक्र खैर कीजिएगा, और फिर उनकी फोरकास्ट के मुताबिक जो था साकी रहा होके अपने काम पे लग गया, और बावर्ची खाने के सरदार को सूली दे दिया गया। लेकिन शैतान ने सरदार साकी को जो था बादशाह के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कराना भुला दिया गया। अब आप ये देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हिकमत मशीयत इलाही के मुताबिक कई बरस तक जेल में रहे। आप हम अंदाजा करें कि मासूम इंसान कितने अरसे जेल में रहा। फिर आप फिर जब आप सल्लल्लाहु सॉरी सॉरी जब आप अलैहिस्सलाम की रहाई का वक्त आया तो मशीयत इलाही देखिए कि बादशाह मिस्र ने ख्वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं जो 7 दुबली पतली गायें मोटी
को खा रही हैं और 7 खौशे सब्ज़ हैं और 7 खुश्क हैं। इस ख्वाब से हैरान होकर इसकी ताबीर दरबार के दानिशमंदों से दरियाफ्त की तो कोई तसल्ली बख्श जवाब ना पा सके। लेकिन ख्वाब की बात सुन के सरदार साकी को अपने ख्वाब का मामला याद आ गया। उसने बादशाह को बताया कि कैद खाने में एक शख्स हैं जो बहुत बेहतरीन ख्वाबों की ताबीर बताते हैं और मैं उनके साथ पूछता हूँ। और जब उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइंदा 7 बरस तक लगातार खूब अच्छी फसलें होंगी। इसके बाद 7 बरस कहत के आएंगे। कहत के बरसों में वो तमाम गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम उनके लिए जमा करोगे। तो फिर ना सिर्फ आपने ताबीर बताई बल्कि आपने रेमेडी भी बताई कि जो कहत की बादशाह को ख्वाब आया है इस कहत से कैसे बच सकता है। तो उसके लिए कहा कि बस तुम पहले 7 बरसों में जब फसलें अच्छी होंगी तो जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल करना, बाकी गल्ले को हौशों में रहने देना ताकि वो प्रिजर्व हो सके, स्टोर हो सके। फिर कहत के सालों के बाद एक साल ऐसा आएगा कि तुम पे खूब मींह बरसेगा और खूब खुशहाली होगी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ताबीर ही बताने पे इक्तफा नहीं किया बल्कि पैदा होने वाली सूरत हाल से बचने की तदबीर भी बताई और मजीद बरा खुशहाली के साल की खुशखबरी भी सुनाई जिसका बज़ाहिर ख्वाब में जिक्र नहीं था। ये ताबीर इतनी वाजिया थी, जब साकी ने ये ताबीर बादशाह को सुनाई तो बादशाह ने सुनते इसकी तस्दीक की और आपके अंदर एक ईगरनेस हुई कि मैं इस मोतबर शख्स से मिलूं। बादशाह को एक ख्वाहिश पैदा हुई। चुनाचे उसने हुक्म दिया कि इनको कैद खाने से निकाला जाए और दरबार में लाया जाए। लेकिन यहाँ आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आप देखें कि आपने रहा होने से इनकार कर दिया कि पहले मेरे मामले की तहकीकात कराई जाए कि मुझे किस जुर्म की पदाश में कैद खाने में रखा गया है। और फिर जब बादशाह ने तहकीकात की और उनकी रास्तबाजी उनपे जो थी आश्कार हो गई और अजीजे मिस्र की बीवी और बाकी औरतों ने भी तस्लीम कर लिया कि वो खुद ही खताकार है, उन्होंने ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा था। ये हमारे 12वें में जो हमारा जो चल रहा था कुछ यही था। अब यहाँ पे जो 13वें सिपारे में हमारी बात जो शुरू होती है कि अब जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रहा होने जा रहे थे लोगों के सामने। अब यहाँ पे जो लफ्ज है ना वमा उबर्री हूँ कि आप देखते हैं, तो लोगों के सामने आपकी पाकबाजी और रासबाजी आश्कार हो चुकी थी। तो ऐसे में उनका ये कॉल कि इनकी सीरत मुतहरा का एक मुनफरद मंजर पेश कर रहा था, यहाँ उस तरफ इशारा है। एक तरफ इस तरह तहकीकात करो कि अजीज मिस्र के जिन से तमाम शकूक निकाल दिए जाएं, क्योंकि उनको उनको ये था कि मेरे मालिक हैं अजीज मिस्र और मैं अपनी मालिक की अमानत में खयानत नहीं कर सकता और एहसान के बदले एहसान फरामोशी किसी हालत में दुरुस्त नहीं। और फिर इंसानी नफ्स के हवाले से अपनी आजी का इजहार भी किया, अल्लाह ताला के हजूर इस बात का एतराफ किया कि इसकी दी हुई तौफीक से इंसान नफ्स से अमारा के शर से बचता है। ये अल्लाह के हजूर की है। आपको पता है इंसानी नफ्स में मजमूई तौर पे 3 नफ्स की हालतें होती हैं और जिसमें एक आपकी कहा जाती है नफ्से अमारा जो बुराई की तरफ उभारती है, एक है नफ्से लवामा जो आपको मलामत करती है, गिल्ट कराती है कि ये गलत काम कर रहे हो, और एक होता है नफ्से मुतमइन्ना जो अल्लाह की रजा पे राजी। तो बहरहाल यहाँ पे उस लफ्ज की बात की जा रही है जो आपको बुराई पे उभारता है और साथ साथ अल्लाह के यहाँ पे उन्होंने शुक्र अदा किया कि मेरा जो है परवरदिगार बड़ा रहम करने वाला। आयत नंबर 54। बादशाह ने कहा ए मेरे पास इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। फिर जब इससे बातचीत की तो कहने लगे आप हमारे यहाँ आज से जी इज्जत और अमानतदार हैं। यूसुफ ने कहा आप मुझे मुल्क के खजानों पे मुकर्रर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला हूं और बाखबर हूँ। खजाना ऐसी जगह को कहा जाता है जिसमें चीजें महफूज की जाती हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहाई इस अंदाज से भी कि लोगों के दिलों में इनकी कद्र कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। और फिर आप ये देखें कि उन्होंने जब उनकी पाकबाजी भी जो है वो भी जब हो गई तो वो बादशाह इतना इम्प्रेस हुआ, उसने कहा कि आपको जो चाहे आप पोस्ट लें। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक चीज समझ आती है कि जितनी आपकी जैसी काबिलियत हो तो आप उस तरह की पोस्ट आपका हक है कि आप मांग सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे आप शाही खजानों की कुंजियां देके मुख्तार आम बना दें
اور آپ دیکھیں کہ جیل سے نکلتے ہی ساتھ وہ اس قدر امپورٹنٹ کام پہ جو بہت زیادہ مانداری کا ہے اس کا آپ کو انچارج بنا دیا گیا. حضرت یوسف کے پیش نظر اس طرح اس حکمرانی کو حاصل کرنے کی اصل خواہش کیا تھی کہ آپ توحید کی دعوت اور اللہ کے احکامات کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. اسے یہ بات بھی سامنے آتی ہے جب دائی حق کو کوئی ایسا موقع یا منصب مل رہا ہو جس کے ذریعے سے وہ اپنی دعوت زیادہ بہتر مؤثر انداز سے لوگوں کو پیش کر سکے تو اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو اس کو ضرور اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آیت نمبر 56. اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہیں سے ہم جسے چاہے اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں. ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے. یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخر بھی اجر بہت ہی بہتر ہے. یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا. انہوں نے اسے نہ پہچانا. جب انہوں نے ان کو اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے. کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں. میں ہوں بھی بہترین میزبانی کرنے والا. بس اگر تم اسے قریبی نہ پھٹکنا. اب یہ اس وقت کا زمانہ ہے کہ جب خوشحالی کے 7 سال گزرنے کے بعد قحط سالی شروع ہوگی جس سے ملک مصر کے تمام علاقوں اور شہروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. حتیٰ کہ کنعان تک اس کے اثرات پہنچے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رہائش پذیر تھے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے حسن تدبیر سے قحط سالی سے نمٹنے کے لیے انتظامات تو کر لیے تھے. اب ہر طرف سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کے جو بھائی تھے وہ بھی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے. اور آپ نے جب اپنے بھائیوں سے بات کی آپ نے پہچان لیا لیکن انجان بنے رہے. اور یہ دو الاتی بھائی تھے یعنی کہ دوسری ماں سے تھے. اور اور اسکالرس کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک تو اور آپ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں کہ آپ نے ان کی بہترین مہمان نوازی کی. ان کو ناپ بھی پورا دیا اور کسی طرح کا کوئی قلع شکوہ کوئی منہ پہ نہیں مارا کہ تم لوگوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ. بلکہ انہوں نے کہا کہ آم، اپنے جو ہے نا اور بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا. جتنا لے کر آؤ گے اتنا ہی میں غلہ دوں گا. ان کو ایک موٹیویشن دی. انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اور اس کی بابت پھسلا لائیں گے اور پوری کوشش کریں گے. اپنے خدمتگاروں سے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں اور پونجیوں کو پہچان لے تو بہت ممکن ہے یہ پھر لوٹ کر آئیں. جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے ہم سے تو غلے کا پیمانہ روک لیا گیا ہے. اب آپ ہمارے پاس ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں. ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. مطلب حضرت جو آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی آ، کتابیں لکھتی جائیں جتنا ان کا اخلاق تھا کہ انہوں نے اپنے جو غلہ جو انہوں نے بھائیوں نے جو ان کی پیسے دیے تھے وہی پونجی انہوں نے واپس ان کے سامان میں رکھ دی. اور آئندہ کے لیے غلہ جو تھا بنیامین کے بھیجنے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا. چونکہ غلے کی شدید ضرورت تھی اس لیے اندیشے کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھا بنیامین کو ساتھ بھیجنے سے انکار مناسب نہیں سمجھا اور اللہ پہ بھروسہ کرتے بھی سے بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی. آیت نمبر 64 میں ہے یعقوب نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارے پاس ویسے ہی اعتبار ہے جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا. بس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اللہ تعالیٰ ہمارے دیس پردیس میں ہمارے ملک میں ہمارے سرحدوں میں اللہ تعالیٰ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان سے رکھ. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگ پر صحت اور بیماری کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت عطا فرما. اللہ تعالیٰ گلے کی اور بہت سی نزلہ زکام کی بخار کی جو پھیلی ہوئی ہے ایک
वायरल सा हुआ है, अल्लाह ताला उस सब से, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमा। क्योंकि अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन मुहाफिज हैं। आयत नंबर 65। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो उन्होंने अपना सरमाया मौजूद पाया जो इनकी जानब लौटा दिया गया था। कहने लगे, "ऐ हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए? देखे तो ये हमारा सरमाया भी हमें वापस लौटा दिया गया। हम अपने खानदान को रसद ला देंगे, अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट के बोझ का, गले का पैमाना ज्यादा लाएंगे। ये नाप तो बहुत आसान है।" अब उन्होंने देखा कि बादशाह के इस हुस्न सलूक के बाद कि उन्होंने इतनी खातर तवाज़ो की और हमारी पूंजी भी हमें लौटा दी। और फिर ये था कि अगर उन भाई साथ जाएगा तो एक ऊंट जितना बोझ जो है मतलब मजीद ज्यादा दिया जाएगा। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रख के मुझसे कौलो करार ना दोगे, तुम इसे मेरे पास पहुंचा दोगे, सिवाय इस एक सूरत के तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौलो करार कर दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पर निगहबान है। यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहले भी परेशान थे, कि पहले भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों के साथ गए थे, तो अब उनको अपने दूसरे बेटे की भी फिक्रमंदी थी कि इसका ख्याल रखना। और याकूब ने कहा, ए मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामल भरोसा उसी पे है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पे भरोसा करना चाहिए। अल्लाह पे तवक्कल। अब यहाँ पे पता चलता है कि नजर बरहक होती है, जादू भी एक इल्म है, जादू करने में थोड़ा वक्त लगता है, और नजर एक ऐसे तीर है कि जो फौरन लग जाती है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने रुखसत कराते वक्त फरमाया कि देखो, सब एक दरवाजे में दाखिल ना होना, मुतफरक दरवाजों से जाना। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने ये नसीहत इसलिए फरमाई थी कि कहत का जमाना था और उस जमाने में चोरी और लूट मार वगैरह का इम्कान भी था, और शहर में सिक्योरिटी का भी जो था इतना एहतमाम नहीं था। और इसके अलावा गल्ला भी किसी के रकम देने के बावजूद खास मकदार के मुताबिक ही तकसीम किया जाता है। तो और साथ ही पहले भाई एक जत्थे की शक्ल में कनान से मिस्र आ चुके थे। तो और उनको ये था कि एक तो ये बात है कि ये एक तो फौरन पहचान ना ला जाए, दूसरों लोगों के नजरों में मशकूक ना हो जाए, और सबसे ज्यादा उनको ये था कि नजर ना लग जाए। तो आपने ये तदबीर बताई कि तुम किसी और ये इन्होंने कहा कि अपनी तदाबीर से ज्यादा अल्लाह पे तवक्कल करो, और लेकिन खुद तदबीर भी करो, और जो है अलहदा अलहदा जाओ। सही बुखारी में है कि नजर का लग जाना हक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर से बचने के लिए दवाई कलमात भी अपनी उम्मत को बताए। मसलन जब तुम्हें कोई अच्छी चीज लगे तो को बारक अल्लाह कहो। और एक और हदीस का मफहूम है कि जिसकी नजर लगी हो उसको कहा जाए गुस्ल करे, और उसके गुस्ल का ये पानी उस शख्स के सर और जिस्म पे डाला जाए जिसको नजर लगी हो। और इस तरह माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना कुरान से साबित है। और अ, इसी तरह जो है मौज़तीन जो हैं, कुल औज़ बि रब्बिल फलक और कुल औज़ बि रब्बिन नास, ये भी बतौर दम आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं। आयत नंबर 67। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या है मेरे बच्चों, तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना। मैं अल्लाह की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे नहीं टाल सकता, हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है। मेरा कामिल भरोसा उसी पे है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पे भरोसा करना चाहिए। आयत नंबर 68। जब वो इन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म उनके वालिद ने इन्हें दिया था गए, कुछ ना था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी थी वो इससे इन्हें जरा भी बचा ले, मगर याकूब के दिल में ख्याल पैदा हुआ जिसे उसने पूरा कर दिया। बिलाशुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म का आलिम था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये सब जब यूसुफ के पास पहुंचे तो उसने अपने भाई को अपने पास बिठा लिया और कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, बस ये जो कुछ करते हैं इसका कुछ रंज ना कर।
पांच स्कॉलर्स कहते हैं कि दो दो आदमियों को एक कमरे में ठहराया गया, और जब बनियामिन अकेला रह गए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें तन्हा एक अलहदा कमरे में रखा और फिर खलवत में उनसे बातें की और उनको पिछली बातें बता के कहा कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ जो कुछ किया है इस पे रंज ना कर। और बनियामीन को रोकने के लिए जो हीला अख्तियार करना था, इससे भी इन्हें आगाह कर दिया ताकि वो परेशान ना हो। मतलब आगे भी बताने लगे कि मैं एक पानी पीने का बर्तन सोने या चांदी का था, वो और जो कहते हैं गला नापने के भी काम आता था। उन्होंने कहा कि मैं आपके बनियामीन आपके सामान में रख दूंगा। और और ये उस वक्त का रवाज था कि अगर किसी से किसी चोरी का सामान बरामद होता था तो वो फिर बादशाह के सुपुर्द कर दिया जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने उनको अपनी ये जो तदबीर थी और ये भी बताई, और यहाँ पे कितना प्यारी बात लिखी हुई है कि रंज ना कर, हम डोंट पैनिक। आप देखते हैं कि हम कितने मामलात में कितने जल्दी पैनिक हो जाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा सबक है कि इतना सब कुछ उनके साथ हुआ लेकिन कहते हैं कि आपने रंज नहीं करना। फिर जब उन्होंने उनका सामान असबाब ठीक ठाक करके कर दिया तो अपने भाई के असबाब में पानी पीने का प्याला रख दिया, और फिर एक आवाज देने वाले ने पुकार के कहा, ए काफले वालों, तुम लोग तो चोर हो। उन्होंने उनकी तरफ मुंह फेर के कहा कि तुम्हारी क्या चीज खोई है। जवाब दिया कि शाही पैमाना गुम हो गया है, जो उसे ले आए उसे एक ऊंट के बोझ का गल्ला मिलेगा। इस वादे का मैं जामिन हूँ। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम तुमको खूब इल्म है कि हम मुल्क में फसाद फैलाने के लिए नहीं है और ना हम चोर हैं। उन्होंने कहा, अच्छा चोर की क्या सजा है अगर तुम झूठे हो। जवाब दिया कि इसकी सजा यही है कि जिसके असबाब में पाया जाए वही इसका बदला है। यानी कि ये सवाल उन्होंने खुद ही उन्हीं से पूछा कि अगर चोर मिल जाए तो क्या सजा होनी चाहिए। हम तो ऐसे जालिमों को यही सजा दिया करते हैं। बस यूसुफ ने इनके सामान की तलाशी शुरू की, अपने भाई के सामान की तलाशी से पहले। फिर इस पैमाने को अपने भाई के सामान जंबील से निकाला। हमने यूसुफ के लिए इस तरह ये तदबीर की। इस बादशाह के कानून के रूह से ये अपने भाई को ना ले सकता था मगर ये कि अल्लाह को मंजूर हो। मगर हम जिसको चाहे दर्जे बुलंद करें, हर जी इल्म पर फौकियत रखने वाला दूसरा जी इल्म मौजूद है। इसका मतलब है कि हर साहब इल्म के ऊपर एक अलीम यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला है। आयत नंबर 77। उन्होंने कहा, अगर इसने चोरी की तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है। अब आप ये देखें कि उन भाइयों का अखलाक देखें कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ब्लेम करने लगे थे, इनका भाई भी चोरी कर चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और उनके सामने बिल्कुल जाहिर ना किया कि कहा कि तुम बदतर जगह में हो और जो तुम बयान करते हो इसे अल्लाह ही खूब जानता है। उन्होंने कहा, ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत बड़ी उम्र के बिल्कुल बूढ़े शख्स हैं, आप इसके बदले हम में से किसी को ले लीजिए, हम देखते हैं कि आप बड़े नेक नफ्स हैं। मतलब उन्होंने ऑफर की कि आप ये बनियामैन को जाने थे, आप हमारे भाइयों में से कोई एक रख लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है इसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ऐसा करने से हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। क्योंकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का असल मकसद बनियामैन को रोकना था। आयत नंबर 80। जब ये इससे मायूस हो गए तो तन्हाई में बैठ के मशवरा करने लगे। इनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा, तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे अल्लाह की कसम लेके पुख्ता कौल करार लिया था और इससे पहले यूसुफ के बारे में तुम कोताही कर चुके हो। बस मैं तो इस सरजमीन से ना टलूंगा जब तक वालिद साहब खुद मुझे इजाजत ना दे। या अल्लाह, मेरे इस मामले का फैसला कर दे, वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। यहकुमुल्लाहु ली व हुवा खैरुल हाकिमीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला बहुत सी बातें, अल्लाह ताला हम दुआएं मांगते हैं, बहुत सी ख्वाहिशात का इजहार अल्लाह आपके सामने करते हैं। अल्लाह ताला जो जायज हैं बातें, जो अल्लाह ताला आप समझते हैं हम इंसानों के हक में बेहतर है, अल्लाह ताला उनको कबूल फरमा ले। हम आपकी हिकमत नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला, जो लोग फैसला करने के आजकल दौर में हैं, कुछ एडमिशन्स के सिलसिले में, कोई बच्चों के नेक रिश्तों के सिलसिले में, अल्लाह ताला इन सबको अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 81। तुम सब वालिद साहब के खिदमत में वापस जाओ और कहो कि अब्बा जी, आपके साहबजादे ने चोरी की है, हमने वही गवाही दी थी जो हम जानते थे। हम कुछ गैब की हिफाजत करने वाले ना थे। आप इस शहर के लोगों से दरियाफ्त फरमा ले जहां हम थे, इस काफिले से भी पूछ ले जिसके साथ हम आए, और यकीनन हम बिल्कुल सच्चे हैं।
अब उनको थोड़ी सी ये हो रही थी कि उनके अब्बू ने कहा था कि मेरे बेटे की हिफाजत करना। तो उन्होंने कहा कि एक भाई ने कहा तो मैं तो यहीं पे रुक जाऊंगा, और बाकियों ने कहा कि हम अपने बाप से सारी गवाहियां लेंगे, सब लोगों से उनको पूछेंगे कि वाकई ये मामला ऐसा हुआ, हम जो था बनियामैन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और ये इस तरह ये तमाम माजरा पेश आया। आयत नंबर नेक्स्ट है। याकूब ने कहा ये तो नहीं, बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है। बस अब सब्र ही बेहतर है, करीब है कि अल्लाह ताला इन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे, वही इल्मो हिकमत वाला है। अब फिर यहाँ पे उन्होंने कहा फसब्रुन जमील। अब आप ये देखें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत इब्राहिमी के मुताबिक जानते थे कि जिसके पास से कोई सामान निकले तो वो 1 साल के लिए इस सामान का मालिक अपना गुलाम बनाकर रख सकता है। लेकिन मिस्र का कानून ये नहीं था। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैसे मदद की, जिसके बारे में आता है कज़ालिका किदना यूसुफ ने, यानी कि इसी तरह हमने यूसुफ के लिए तदबीर की, एक तदबीर ये सुझाई, और दूसरी तरफ पहरेदारों के सरदार के मुंह से वो बात निकलवाई जिसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बिन यमीन को अपने पास रखने की खुद ब खुद सबील बनी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे बार बार उनके सबर की बात आती है, सबर और सब्र जमील। सबर जमील वो कि जिसमें किसी तरह का, वो क्या कहते हैं, ताना तशनी नहीं, कोई अल्लाह ताला से शिकवा नहीं। आयत नंबर 84। फिर इनसे मुंह फेर लिया और कहा हाय यूसुफ, यानी कि देखिए अपने बेटे को अभी तक याद कर रहे थे। इस ताजे सदमे ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई के कदीम सदमे को भी जो है वो ताजा कर दिया, और कहते हैं आंखों की स्याही मारे गम के सफेदी में बदल गई थी। इनकी आंखें बवजह रंजो गम के सफेद हो चुकी थी, और वो गम को दबाए हुए थी। बेटों ने कहा वल्ला आप हमेशा यूसुफ ही को याद में लगे रहेंगे यहाँ तक कि घुल जाएं या खत्म ही हो जाएं। उन्होंने कहा मैं तो अपनी परेशानी और रंज की फरियाद अल्लाह ही से कर रहा हूँ, मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम है जो तुम नहीं जानते। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जाओ और यूसुफ की और उसके भाई की पूरी तरह तलाश करो। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, यकीनन रब की रहमत से नाउमीद वही होते हैं जो काफर होते हैं। यहाँ हमें एक और चीज पता चलती है कि शैतान के तीरों में सबसे बड़ा तीर जो होता है आपको मायूस करता है। तो सूरह हिजर में आता है कि गुमराह लोग ही अल्लाह की रहमत से नाउमीद होते हैं। इसका मतलब यह है कि अहले ईमान को सख्त से सख्त हालात में भी सबर, रजा का और अल्लाह की रहमत आ, की वासिया की उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जब ये लोग यूसुफ के पास पहुंचे, अब ये तीसरी दफा मिस्र गए हैं, तो कहने लगे ए अजीज, हमको और हमारे खानदान को दुख पहुंचा है, हम अकीर पूंजी लाए हैं, बस आप हमें पूरे गले का नाप दीजिए और हम पर खैरात कीजिए, अल्लाह ताला खैरात करने वालों को बदला देता है। यूसुफ ने कहा जानते भी हो कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ अपने नादानी की हालत में क्या किया। जब उनके भाइयों ने नहायत आजी से सदका खैरात की या भाई की रहाई की अपील की और बाप के बुढ़ापे की और उनके सदमे की जिक्र किया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, आंखें नमनाक हो गई और इंकिशाफ करने पे मजबूर हो गए। ताहम भाइयों की ज्यादतियों के जिक्र के साथ ही अखलाक करीमाना का भी इजहार किया, और कहा कि उन्होंने कहा वाकई तू ही यूसुफ है। जवाब दिया हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है, अल्लाह ने हम पर फजलो करम किया। बात यह है कि जो भी परहेजगारी और सब्र करे तो अल्लाह ताला किसी नेकोकार का अजर जाया नहीं करता। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने तुझे हम पर बरतरी दी है और ये भी बिल्कुल सच है कि हम खताकार थे। जवाब दिया गया, ये बहुत खूबसूरत जवाब है, काला ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। जवाब दिया आज तुम पर कोई मुलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें बख्शे, वो सब मेहरबानों से मेहरबान है। अब ये देखिए कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी पैगम्बराना अफू और दरगुजर से काम लिया।
اور آج انہوں نے کہا انہوں نے وہ الفاظ کے جو فتح مکہ والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے ان کفار اور سرداران قریش کو جو آپ کے خون کے پیاسے تھے اور طرح طرح سے آپ کو اذیتیں پہنچاتے تھے، یہی الفاظ ارشاد فرما کے انہیں معاف فرما دیا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ، اسے میرے والد کے منہ پہ ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے اور آ جائیں گے، اور اپنے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اس خبط میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کے ان کے منہ پہ وہ کرتا ڈالا، اس وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے اور کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا باجی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کر کیجئے، بے شک ہم قصوردار ہیں۔ کیا اچھا کہا، اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، اور وہ بہت بڑا بخشنے والا نہایت مہربانی والا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ادھر یہ قمیض لے کے قافلہ مصر سے چلا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنے لگ گئی، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع نہ پہنچے پیغمبر بے خبر ہوتے ہیں، چاہے بیٹا اپنا شہر کے کسی کنویں میں تھا، اور جب اللہ انتظام فرما دے تو آپ دیکھیں کہ دور دراز علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آ جاتی ہے، اور یہ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ مغفرت جو ہے، یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ سے ہر وقت مغفرت جو ہے وہ مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہ ہم اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ بہت، آپ غفار ہیں، رحیم ہیں، اللہ ہمارے سب گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیں، ہم سب کو معاف فرما دیں۔ آیت نمبر 99۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دے دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے، آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا ابا جی یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا، بہت علم و حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے بات ملک عطا فرمایا، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی، دوست اور کارساز ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہاں پہ ہم پھر دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وہی کر رہے ہیں۔ آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی اور وہ فریب کرنے لگے تھے۔ گو آپ لاکھ چاہے لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔ آپ ان پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عام عذاب آئے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ آپ کہہ دیجیے میری آہ یہی ہے، میں اور میرے فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، میں اور میرا فرما بردار اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ اللہ پاک ہے اور وہ مشرکوں میں نہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے بستیوں میں جتنے رسول بھیجے سب مردی تھے جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے۔ کیا زمین میں چل پھر کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلو کے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، یہ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹ کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہے سے نجات دی گئی۔ بات یہ کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں کیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ اب بہت سی باتیں ہیں جو یہاں پہ جو واقعات یہاں پہ جو ہوئے،
ایک یہ بہترین قصص اس کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ خواب کی تعبیر بھی آپ دیکھیں کہ بعض اسکالرس کہتے ہیں 40 سال بعد، کچھ کہتے ہیں 80 سال بعد، تو یعنی کہ دیکھیں کہ یہ اتنے عرصے بعد ایک تعبیر خواب کی پوری ہوئی۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ اتنی جدوجہد، اتنی آزمائشیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیا، ان کی پرسنالٹی تھی۔ آپ چاہتے تو انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ نے عفو درگزر کا کام لیا، ٹھیک ہے جی۔ اور مظلومی اور بے چارگی پہ صبر کر لینا بلا شبہ بڑائی ہے، لیکن طاقت اور اختیار کی حالت میں بدلہ نہ لینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، صبر و تحمل، دیانت داری، امانت داری، راست بازی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کے لیے دین اور دنیا کی سعادتوں کے لیے ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور قرآن نے 70 سے زیادہ مقامات پہ صبر کی فضیلت بیان کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب اور بلندی درجات کی اس میں فضیلت بھی رکھی۔ اور صبر کے ذریعے انسان نفس کی ترغیبات سے رک جاتا ہے، یہ انسان کو برائیوں سے باز رکھتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں صبر دیکھیں تو پوری زندگی اس کا نمونہ ہے۔ پہلا، اپنی بھائیوں کی ایذا رسانیوں پہ صبر۔ نمبر دو، ایسی قوم کے ہاتھوں فروخت ہو جانے پہ صبر جو ان کی معاشرت اور رہن اور دین کی دشمن تھی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی اور مصری عورتوں کی پرفریب ترغیبات پہ صبر۔ پھر قید و بند کی آزمائشوں پہ صبر۔ پھر عزیز مصر کی جاگیر کا مختار کل بن جانے پہ صبر، یعنی کہ خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے ذکر اور شکر گزاری کا اظہار کیا، یعنی کہ بادشاہ بن کر بھی ان کے اندر کوئی تکبر نہیں آیا، اور ان کے اندر پھر ایزا رسانیوں پہ بھائیوں کو معافی دینے پہ صبر، اخلاق حسنہ میں شکر، ایسا بہترین اخلاق جو آپ اخلاق کے بہترین مقام پر ہیں۔ اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ مومن کو دنیا نقصان نہیں دیتی، ہاں اس کے پاس کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، یعنی کہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں کے پاس آپ کو حکومت بھی دی، لیکن آپ کے اندر اتنا عاجزی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی، والدین بھی آگے، بھائی بھی آگے، خاندان بھی، قبیلہ بھی مل گیا، مصر کی حکومت بھی مل گئی، عزت، اقتدار، سب کچھ تھا، لیکن ان کے دل میں تمنا اور تڑپ کیا تھی کہ اللہ مجھے تیرا ساتھ چاہیے، یہ سب دنیا کی نعمتیں تو عارضی ہیں، مجھے تو آخرت چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا خاتمہ اسلام پر ہو، اور پھر مرنے کے بعد مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا، کیونکہ قیامت کے دن انسان ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو آج دنیا میں آپ چیک کر لیں کہ آج آپ دنیا میں کس کا ساتھ چاہتے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آ، جیسے میں نے بھی کہا کہ دنیا جو ہے آ، اتنا نقصان نہیں دیتی، اگر آپ کے دل میں دنیا کی محبت بہت زیادہ ہو جائے تو نقصان وہاں پہ آتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال آپ ایسے ہے کہ سمندر پہ کشتی جا رہی ہو، اور سمندر کے کشتی سمندر کے اوپر چلتی ہے، سمندر یہاں سے مراد سمندر دنیا کی طرح ہے، سمندر اس کی ضرورت ہے، اس نے اپنا سفر اس پہ طے کرنا ہے، لیکن جب تک پانی کشتی سے باہر ہے تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا ہمارے ارد گرد ہے، کتنی بھی ہو، کتنے بھی مال و دولت کے انبار لگ جائیں، کتنے وسائل ہوں، ان سب کو اگر ہم اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں گے تو اس میں کوئی برائی نہیں، اور اگر ہم اس کو اپنے دل میں گھر کر لیں گے تو پھر تباہی ہی تباہی، اور پھر ہلاکت سے کوئی چیز جو ہے بچا نہیں سکتی۔ عموماً لوگ دین اور دنیا میں یا دنیا کی محبت میں پا کے دنیا کی ضرورت میں فرق واضح نہیں کر سکتے، اس لیے وہ دنیا کو برا بھلا کہہ کے تسلی دیتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے کا سبق دیتے ہیں۔
تو دنیا ان تمام چیزوں سے دوری مطلوب نہیں ہے، بلکہ دل کی دوری مطلوب ہے۔ اور اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے بندوں پہ لگائے۔ انسانی معاملات، تعلقات یعنی کہ حقوق العباد، جبکہ لوگ عبادات میں اس کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ اصل کامیابی یہی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا خوف، اللہ اللہ میرے لیے ایک لفظ ہے، ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے۔ جب حالات مرضی کے خلاف ہو جائیں، توقعات ٹوٹ جائیں، انسان اپنے آپ کو سنبھالے، اگنور اینڈ فارگیٹ۔ بہت کچھ سبق ہے جو ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی سے لے سکتے ہیں، کہ کس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو، جس کو کہتے ہیں نا منہ پہ کو کہتے ہیں نا علامہ، کوئی تانا تشنی بھی نہیں دی۔ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین صدقہ ہے کہ انسان اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو درگزر کر جائے۔ تو آج ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھا، آج میرے اوپر جو بھی کوئی کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے، چھوٹی بڑی، ہم سب کو معاف کرتے ہیں۔ نیکی کو فوراً اپریسیشن نہیں ملتی، لوگ اکنالج کریں نہ کریں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، نیکی کر رہے تھے، لوگ ان کو نہیں اکنالج کر رہے تھے، لیکن ان کو یہ تھا اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی آپ کو ریکگنائز کرے نہ کرے، آپ نے نیکی کے کام کرنے سے رکنا نہیں ہے۔ اور آپ نے جب نیکی یا بھلائی کے کام کرنے، نمبر دو، ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی، جس کو کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال، ٹھیک ہے جی۔ پھر دنیا نے صلاح نہیں دیا تو کیا آپ عبادت نماز چھوڑ دیں گے؟ اور پھر کیا عبادت بھی ہم شیطان کے طریقے پہ کریں گے؟ اللہ سے صلاح مانگیں، صبر کریں، سر تسلیم خم، اور پھر اس کے ساتھ دعا کے ساتھ مدد کریں۔ نو کمپلین، نو ایکسپیکٹیشن، نو کمپیریزنس۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ سے بیان کیا، ہم کس سے کرتے ہیں؟ ہر ایک سے بیان کرتے ہیں، اور پھر بھی تسلی نہیں آتی، اور پھر غیبتوں کے پہاڑ، غیبتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اور کسی انسان کو نفرت سے نہ دیکھیں۔ یوسف کے حضرت یوسف علیہ السلام کے 500 سال بعد فرعون کا دور شروع ہوا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا خوف، بس یہ بہت کچھ ہے۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی میں اس کو سمیٹ نہیں سک رہی۔ ہمارا تو تھیسس تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پرسنالٹی پہ لکھنا ہے، اور ان سے کیا چیزیں، پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنی پرسنالٹیز میں شامل کرنی ہے۔ بہرحال وہی بات ہے کہ سب سے بہترین صدقہ انسان اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کو درگزر کر جائے، اللہ کا خوف اندر ڈالے۔ اللہ سوچے میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے راستے بنائے ہیں۔ اور یہ واقعہ 2500 سال پہلے کا ہے، اور اس کی منیوٹس ڈیٹیل تک موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا، جس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک یہ جب لوگوں نے استفسار کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو واقعہ تھا، یہ آپ کو منیوٹس تک ڈیٹیل جو تھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی۔ اور یہاں پہ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کی قوم پہ عذاب میں جو تاخیر ہو رہی، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پچھلی قوموں پہ بھی عذاب میں بڑی تاخیر ہوئی تھی، یہ اللہ کی مشیت اور حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ اور وہی بات ہے کہ آپ کو مہلت مل رہی ہے، مہلت مل رہی ہے کہ اپنے آپ کو ابھی بھی سمیٹ لیں، توبہ کر لیں، اور اللہ کے حضور جو ہے اپنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی ہے معافی مانگیں، اور اللہ سے اور اس کتاب سے ساتھ جڑ جائیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ میں اس خوبصورت صورت کا جو ہے، میں اس کو میں حق نہیں اس کا ادا کر سکی۔ اللہ تعالیٰ اس کو، ہماری ایفرٹ کو قبول کرے۔ سورہ رعد آتی ہے، رات جہاں پہ لفظ آئے گا وہاں بات ہم کریں گے۔ اس کو چمکتی ہوئی بجلی کو کہا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم واو۔
तिलका आयातुल किताब। अलिफ लाम मीम रॉ, ये कुरान की आयतें हैं। और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की जानब से उतारा जाता है ये सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूरों के बुलंद कर रखा है, तुम इसे देख रहे हो। फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसने सूरज और चांद को माथे में लगा रखा है, हर एक मियाद मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही काम की तदबीर करता है और अपनी निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है ताकि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। सूर्य रात जो है मक्की दौर के आखिरी जमाने में नाजुल हुई। इसका ज्यादातर खताब मुशरिकीन मक्का से किया गया, और तमाम मक्की सूरतों की तरह इसमें भी इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद रसालत वही इस पे बहस की गई। और इसका मरकजी मौजू हक को बातिल की हकीकत और उसकी कशमकश का कानून है। इस सूरत की इब्तदा में जो बताया गया कि वल्लाजी उनजिला इलैका, और फिर इसके जो आखिर में था इख्तिताम भी है, इन्नमा अलैका अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब पर हुआ है। तो ये कुरान फिक्र इंसानी का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है, और ये अमर बरहक है, लेकिन अक्सर लोग इसको नहीं मानते। और अल्लाह की हस्ती और रोजे जजा पे निज़ाम रबूबियत और बुरहान हुकूमत की शहादत दी जा रही है, क्योंकि ये सब कायनात जिसने बनाई है कुछ मसलतों और हिकमतों पे बनाई गई है। तो यहाँ पे हर चीज की तदबीर और इंतजाम चल रहा है, यानी कि अल्लाह ताला की कुदरत एक कामला का बयान है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने यहाँ पे इस आयत में फरमाया कि उसने अजराम समाविया को पैदा किया और फजा में बगैर सतूरों को फैला दिया। अब आप ये देखें कि आसमान खड़ा है और कोई पिलर्स नजर नहीं आ रहे, और फिर देखें अपने तवाज़ुन से भी खड़ा है, गिर भी नहीं रहा किसी के ऊपर। और फिर हम देखें कि सूरज चांद सितारे, चलिए साथ साथ पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें साथ बनाई। और सूर्य यासीन में और सूरज अपनी ठहरने की वक्त तक चल रहा है। और अब आप ये देखें कि चांद और सूरज दोनों अपनी मंजिलों पे रवा दवा होते हैं। सूरज अपनी दौरे पे एक साल में और चांद एक माह में मुकम्मल कर लेता है, यानी कि हर एक के ऑर्बिट्स हैं। सूरह हामिम सजदा की आयत नंबर 37 है कि सूरज और चांद को सजदा ना करो, उस अल्लाह को सजदा करो जिससे उन्हें पैदा किया, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करना चाहते हो। और सूरह अराफ में है कि सूरज चांद और तारे सब सब उसके हुक्म के ताबे हैं। तो आप देखें कि ये अल्लाह ताला ने आसमान को बगैर सतूनों के पैदा किया, और फिर अल्लाह ताला ने जमीन फैला दी। अब बहुत कुछ है। जमीन को आप देखें तो एक गेंद की तरह अपने मदार में घूम रही है। फिर इसमें पहाड़ पैदा किए जिन पे चोटियों पे बर्फ जमती है और पिघलती है, जिसकी वजह से मैदानों में नहरें रवा दवा रहती हैं। और अब आप देखते हैं कि फिर अल्लाह ताला इसी जमीन पे फसलें और फल पैदा करते हैं। और दो किस्मों का जोड़ों का एक अल्लाह ताला का कानून है। नबातात और हैवानात में कोई किस्म नहीं जो नर और मादा से खाली हो। और अब हम जमीन की सतह को देखें कि एक ही है, लेकिन इसके कतात यकसा नहीं है। यानी कि सब, अगरचे सब जमीन आपस में एक दूसरे से मिली हुई है, लेकिन हर खित्ता अपनी पैदावार की मुख्तलिफ खदमतें अंजाम दे रहा है। हर दरख्त का फल यकसा नहीं है, किसी जगह एक ही फल आले दर्जे का होता है, दूसरी जगह अदना दर्जे का फल होता है। फिर जायका भी मुख्तलिफ होता है। फिर अपनी मखलूकात की जरूरियात जिंदगी का हर सतह पे इंतजाम पाना, क्या इस बात का ऐलान नहीं कि कोई जात है, ऊपर कोई मुदब्बर हस्ती है जो इसने इस कायनात को इतना जबरदस्त तरीके से इसको पैदा किया और इसके तमाम इंतजामात को संभाले हुआ है। जमीन का तूल और अर्ज का अंदाजा भी आम लोगों के लिए मुश्किल है, और बुलंदो बाला पहाड़ों के जरिए से जमीन में गोया मीखें गाड़ दी गई हैं। आपको ये पता है कि जमीन जब अल्लाह ताला ने बनाई थी वो हिल रही थी, तो अल्लाह ताला ने इसमें पहाड़ गाड़े ताकि जमीन की जो जुम्बश, वो जो वाइब्रेशन थी वो रुक जाए।
اس کی مثال میں ایسے دیتی ہوں کہ جیسے آپ نے دیوار پہ ایک تصویر ٹانگنی ہو تو آپ ایک کیل ٹھوکیں گے، جتنی بھاری تصویر ہوگی اس حساب سے کیل جتنا ہمیں نظر آتا ہے اتنا دو حصے اندر ہوتا ہے اور ایک حصہ باہر نظر آتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ تصویر جو ہے وہ اس کے اوپر بڑی مضبوطی سے اس کے اوپر آپ ٹانگ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پہاڑ ہیں جتنے ہمیں نظر آتے ہیں، اس کا دو حصہ زمین کے اندر ہے، صرف ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ تاکہ ہماری جو ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ہمارے لیے حرکات و سکنات کرنا پاسبل ہو، ورنہ یہ زمین ہر وقت ہلتی رہتی، وائبریٹ کرتی رہتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا کا اس میں جو پانی اتارا، اور اس میں جیسے ابھی میں نے آپ سے بتایا کہ پہاڑ ہے، ان کی چوٹیاں برفوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب جب پانی کی کسی طرح سے کمی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجتا ہے، بارش برساتا ہے، پھر اگر ندی نالوں سے کمی پوری کرتا ہے، اگر ایسے نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ گلیشیئر کو پگھلا کر وہ پانی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسٹور کیا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ کی قدرت کاملہ پہ آپ غور کریں تو انسان دنگ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر، جس کو کہتے ہیں نا زمین کا آرکیٹیکچر کتنا خوبصورت کیا ہوا ہے۔ تین حصے پانی ہے، ایک حصہ لینڈ ہے، اور اس لینڈ پہ آپ دیکھیں رین فارسٹ ہیں، آپ ڈیزرٹس ہیں، اور کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی اور نہروں کو کس طریقے سے وہاں پہ وہ ایک خوبصورت سا منظر پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی کے لیے اور انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دورے دورے پیدا کر دیے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جوڑے یعنی کہ ایک تو نر اور مادہ۔ اب یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا کہ پلانٹس بھی نر و مادہ ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے یہ تو سائنس نہیں ہے، بعد میں چیز کو محسوس ہوا کہ مجھے یاد ہے ہمارا مالک کہتا ہے باجی یہ تو نر والا ہے، اس کا تو فائدہ نہیں ہے یہ والا کیلا۔ میں نے کہا ہے نر اور کیلا بھی نر اور مادہ ہوتا ہے؟ تو بہرحال اس نے پھر مجھے سمجھایا۔ تو بہرحال ہر چیز، اور یہاں پہ جو ہے نا کہ جوڑا جوڑا نر اور مادہ بنائے، اور میٹھا اور کھٹا، سرد اور گرم، سیاہ اور سفید، ذائقے دار، بد ذائقہ، اور موت اور زندگی، یہ سمجھے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کنٹراسٹ اور جوڑا جوڑا بنائی۔ وہ رات کو دن سے چھپا دیتا ہے، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانی ہے۔ زمین میں مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں اور کھیت ہیں، اور کھجوروں کے درخت ہیں، شاخ اور بعد ایسے ہیں جو بے شاخ ہیں، سب ایک ہی پانی پلائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم کو ایک پر پھلوں میں برتری دیتے ہیں۔ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کبھی صرف ویجیٹیشن کو غور کے دیکھیں، کوئی ہرب ہے، کوئی شرب ہے، کوئی بیل بن کے، اور کوئی کھجور کی طرح تناور درخت بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 5، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی، یہاں پہ دل چاہ رہا ہے میں کہہ دوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اگر تجھے تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ کہنا عجب ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، یہی ہیں جن کے گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی ہیں جو جہنم کے رہنے والے ہیں، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مٹی کو آپ کیا ایک ہلکی سی چیز لیتے ہیں؟ مٹی وہ ہے جو ایک ہی مٹی ہے، اور جو جس میں سے اتنی ویجیٹیشن مختلف قسم کی، اس میں سے انگور، جامن، آم، موسمی، اور واٹر میلن، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، وہ ایک مٹی جس کو آپ دیکھیں تو وہ سالٹش ہے۔ اور وہی مٹی جس میں آپ کو، ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اسی میں ہم نے دوبارہ لوٹنا ہے، اور پھر یہیں سے دوبارہ اسی مٹی سے نکالے جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کے اور موت کا اور پھر دوبارہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جو تجھ سے سزا کی طلبی میں جلدی کر رہے ہیں۔ راحت سے پہلی، یقیناً ان سے پہلی سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں، بے شک تیرا رب البتہ بخشنے والا ہے لوگوں کے بیجا ظلم پہ، اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرا رب بڑی سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کی دوسری صفت کا بیان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی جو صفت بتائی جا رہی ہے تاکہ انسان بے خوف نہ ہو جائے، اسے یہ نہ لگے کہ دنیا کھیل تماشا، کھا لو پی لو اور میری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یعنی کہ دونوں باتوں کے درمیان میں اعتدال و توازن کا نام ایمان ہے۔ انسان
اللہ کے عذاب سے بے خوف سے بے کے خوف سے بے پرواہ اور نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ آیت نمبر 7۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشان معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ بات یہ ہے کہ آپ تو صرف آگاہ کرنے والے ہیں، ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ مادہ اپنے شکم میں جو کچھ رکھتی ہے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے، اور پیٹ کا گھٹنا بڑھنا ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ اتنی زبردست یہ صورت ہے اور اتنا زبردست اس کی تفسیر ہے کہ مجھے پھر اس کا بھی کوئی حق نہیں لگ رہا کہ میں اس کو میں ادا کر سکوں، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ بصیر ہے۔ ہم ایک آج کل جو ہمارے پاس جو انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، انوویشنز آ گئی ہیں، بے شک 3D قسم کے بھی ہمارے پاس وہ آ گئی ہیں، جو ہم سی ٹی اسکینس یا کچھ بھی کر جاتے ہیں، الٹرا ساؤنڈس کر جاتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مادہ ماں کے اندر جو بچہ ہے اس کی ہمارے پاس کلر بھی ہمارے پاس وہ آ گئی کہ دیکھ لیں، لیکن وہ بچہ جو پیدا ہوگا کس رنگ کا ہوگا، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، ہم زیادہ سے زیادہ صرف یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے یا اس کے باڈی پارٹس نارمل ہے یا تھوڑی سی ایب نارملٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ وہ ایمان کی حالت میں کیسا ہے، اس کی کس عمر میں شادی ہوگی، اس کے کیا ایکسیڈنٹس ہو سکیں گے، اس کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آئیں گے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے حالات و ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا پہاڑوں کی جگہ نہر و چشمے جاری کر دیے جائیں، اور ان کی خواہش کے مطابق معجزہ صادر کر کے نہ دکھایا جاتا تو کہتے تھے کہ اس پر تو کوئی نشان معجزہ نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر تیرا کام صرف انداز تبلیغ کرنا ہے، تو وہ کرتا جا، کوئی مانے نہ مانے اس سے تجھے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، تیرا کام راستہ دکھانا ہے، اور اس راستے پہ چلا دینا یہ تیرا نہیں اللہ کا کام ہے۔ ہر چیز اس کے پاس اندازے سے ہے۔ اب رمضان شروع ہوا ہے، آپ لوگوں نے گروسریز کی ہوں گی، اور پھر ایک دم کوئی آپ کے پاس مہمان آ جاتا ہے، گروسریز ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے اندازے ختم ہو جاتے ہیں، او ہو اور چیز منگوانی پڑے گی، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اندازے سے رکھی ہے، کس کی زندگی کتنی ہے، اسے کتنا رزق میں حصہ ملے گا، اور یہ پوری دنیا میں جتنا رزق تھا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اتار دیا۔ آیت نمبر 9۔ ظاہر و پوشیدہ کا وہ عالم ہے سب سے بڑا اور سب سے بلند و بالا، تم میں سے کا کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بآواز بلند سے کہنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہو اور جو دن میں چل رہا ہو، سب اللہ پہ برابر و یکساں ہے۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ کوئی بھی ان کا کار ساز نہیں۔ بہت کچھ ہے۔ بہرحال اب یہاں پہ آیت نمبر 12 میں وہ لفظ آ رہا ہے جس پہ یہ سورہ رات کا جو ہے نام ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خَيْفَتِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ رات، بجلی، چمک، یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر انسان کے علم اور مشاہدے میں آتا ہے، جیسے بجلی کا چمکنا مایوس انسان کے لیے ایک امید کا پیغام ہے، اگر یہ نہ چمکے تو بران رحمت کا پیغام بھی نہ ملے، لیکن ہر ایک کے لیے یہ معاملہ خوف اور امید کا مرکز بن جاتا ہے۔ باران رحمت کی امید سے خوش ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی بجلی کی چمک سے خوف کا طاری ہوتا ہے کہ جب وہ کسی انسان پہ گرتی ہے تو اس کے لیے موت کا پیغام ہو جاتا ہے۔
इसी तरह बादलों का गरजना सबके लिए हौलनाकी का जरिया है। ये हौलनाकी की नहीं, दर हकीकत अल्लाह की महमूदियत का ऐलान है। वो गरज गरज के अल्लाह की तस्बीह और तकदीस करते हैं, और फरिश्ते भी इसके खौफ से इसकी तस्बीह करते हैं, मगर इंसानों के लिए जो है उनको उनको इसकी समझ नहीं आती। आयत नंबर 13, गर्ज उसकी तस्बीह और तारीफ करती है, और फरिश्ते भी इसके खौफ से। वही आसमान से बिजलियां गिराता है, जिस पे चाहता है उस पर डालता है। पक्का पार अल्लाह की बाबत लड़ झगड़े, अल्लाह सख्त कुव्वत वाला है। इसी उसी को पुकारना हक है। जो लोग औरों को इसके सिवा पुकारते हैं वो इनकी पुकार का कुछ भी जवाब नहीं देते, मगर जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाए हुए हो और उसके मुंह में पड़ जाए, हालांकि वो पानी उसके मुंह में पहुंचने वाला नहीं। इन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में। अल्लाह ताला कितनी प्यारी मिसालें देता है। यानी कि जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स दूर से पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैला के पानी से कहे कि तू मेरे मुंह तक आ जा। जाहिर है पानी एक लिक्विड है, उसे पता नहीं कि आपके हथेलियां फैलाने से इसे क्या मुराद है, या आपने इसके पास भी जाना है। इंसान है ना, कोई शॉर्टकट ढूंढता है। इन मुनकरों की जितनी पुकार है सब गुमराही में है। अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान की सब मखलूक खुशी और नाखुशी से सजदा करती है, और उनके साए भी सुबह और शाम। ये आयते सजदा है। अब आप ये देखें कि अल्लाह की अजमत और कुदरत का बयान है, सूरह नहल में है। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ने जो चीज भी पैदा की, उनके साए दाहिने और बाएं अल्लाह को सजदा करते हुए ढलते हैं और आजी करते हैं। और इस सजदे की कैफियत को अल्लाह बेहतर जान सकते हैं। आप पूछिए कि आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है, कह दीजिए अल्लाह। कह दीजिए क्या तुम फिर भी इसके सिवा औरों को हमायती बना रहे हो, और जो खुद अपनी जान के भी भले बुरे का अख्तियार नहीं रखते। कह दीजिए कि अंधा और बीना बराबर हो सकते हैं, क्या अंधेरियां और रोशनी बराबर हो सकती हैं? क्या जिन्हें ये अल्लाह के शरीक ठहरा रहे हैं उन्होंने भी अल्लाह की तरह मखलूक पैदा की है? इनकी नजर में पैदाइश मुश्तबा होगी। कह दीजिए कि सिर्फ अल्लाह ही तमाम चीजों का खालिक है, वो अकेला है और जबरदस्त गालिब है। उसने आसमान से पानी बरसाया, फिर अपनी वुसअत के मुताबिक नाले बह निकले, फिर पानी के रेले ने ऊपर चढ़े झाग को उठा लिया, और इस चीज में भी जिसको आग में डालकर तपाते हैं, जेवर या साजो सामान के लिए इस तरह की झाग है। इस तरह अल्लाह ताला हक व बातिल की मिसाल बयान फरमाता है। अब झाग तो नकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसालें बयान फरमाते हैं। अब यहाँ पे एक और मिसाल बयान की जा रही है। अब आप देखें कि आजकल रमजान है, सब लस्सी और मिल्क शेक वगैरह बना रहे होते हैं। आप देखते हैं जब आप शेक बनाते हैं तो एक फ्रॉथी सी झाग सी ऊपर आ जाती है, और थोड़ी देर वो पड़ी रहे तो उसके बाद वो झाग गायब हो जाती है, और वो नीचे आपका जो शेक है वो, या वो जो लस्सी है वो नीचे रहती है। तो कहती हैं कि ये जो झाग है, यहाँ पे जो बात की जा रही है कि झाग जो पानी के ऊपर आती है वो मुस्महल होती है, और हवाएं जिसे उड़ा के ले जाती हैं। कुफर मुराद है जो झाग की तरह उड़ जाता है और खत्म हो जाने वाला है। यहाँ जो बात समझाने की है कि झाग जब आती है तो वो हर चीज को ढांप लेती है, बहुत बड़ी लगती है, ऐसे ही लगता है ना। और वाकई जब झाग निकलती है तो आप देखते हैं कि आपका ग्लास का कितना पोर्शन खाली हो जाता है, और देखने में बहुत बड़ी लगती है, बड़ी लगता है कि फायदा मंद होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका असर
ختم हो जाता है। यहाँ समझाना मकसूद ये था कि दुनिया में किसी शख्स या कौम को जो भी जगह मिलती है, इसको इस्तकरार मिलता है, तो वो किस असूल पे मिलता है? फायदा पहुंचाने के असूल पे मिलता है। यानी कि जो इंसान दूसरों को फायदा पहुंचाने की ताकत खो दे, तो अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे के लिए इस दुनिया में जगह नहीं है। जो कदम यानी कि दूसरों के लिए फायदामंद ना हो, वो सैलाब के तिनकों की तरह है और वक्त के धारा की तरह, जिधर चाहे वहां पे वो उनको उठाकर फेंक दें। और एक हदीस मुझे इस वक्त याद आ रही है जिसका मफहूम ये है कि आपने अपनी उम्मत के बदतरीन वक़्त का जिक्र किया था कि जब लोगों में खसो खशाक यानी कि तिनकों की तरह लोग रह जाएंगे, बेकार चीजें बच जाएंगी। जिस तरह बेकार चीजें पानी के ऊपर तैरती हुई गुजर जाती है ना, जैसे सैलाब या रेले में तिनके वगैरह, और कहीं इस्तकरार नहीं पकड़ती, इस तरह वो लोग जो हल्के हों और इनके किरदार में कोई अजमत ना हो, जिनके अंदर कोई इल्म, कोई तकवा, कोई अमल ना हो, ईमान ना हो, वो भी दुनिया में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इनकी इज्जत नहीं। अगर अल्लाह ताला आ, अगर वो अपने अखलाक और किरदार बेहतर कर ले, तो फिर उनका और रवैया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बात बताने की वो ये है कि जो चीज दूसरों को फायदा दे रही है, वो जमीन में इस्तकरार पकड़ती है, वो ठहर जाती है, उसको जगह मिल जाती है, और बाकी चीजें वक्त के साथ बह के खत्म हो जाती हैं, मलिया मेट हो जाती हैं, नामो निशान खत्म हो जाता है। तो हमने देखना है कि हमारे अंदर दूसरों को फायदा पहुंचाने की कितनी सलाहियत है। जो चीज नाफे होगी वो बाकी रहेगी, जो नाफे ना होगी वो नाबूद हो जाएगी। और यही हकीकत हक को बातिल की तरह है। हक वही बात है जिसमें दुनिया वालों को नफा हासिल होता है, क्योंकि हक कभी कभी मिटने वाला नहीं होता। और अल्लाह ताला ने इस हकीकत की मिसाल जो बताई, जो हर एक के मुशाहिदे में आती है, कि जब पानी बरसता है तो जमीन के लिए शादाबी और गुलरेजी होती है, और हर आदमी देखता है कि तमाम जो है वादियां, नहरों की जो उसमें मतलब उसमें नहरें रवां दवा हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने जितना पानी चाहिए होता है उसको जमीन में रोक लेता है, वो जमीन जज़ब कर लेती है, और बाकी तेजी से बह जाता है, और इसमें जो मैल कुचैल और कूड़ा करकट और झाग बनकर ऊपर आ जाता है, और पानी की रवानी से उठा ली जाती है, और वहां फिर उस चीज का नामो निशान नहीं, जो होता है वो नहीं रह जाता। और इसके साथ जो दूसरी मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की, कि जब सोने या चांदी या किसी धात को आग पे तपाए, तो खोट अलग हो जाता है और खालिस धात बाकी रह जाती है। खोट नाबूद हो जाती है, लिहाजा खालिस धात बाकी रह जाती है। ये कि अल्लाह ताला का अपना कानून है कि जो चीज नाफे है वो बाकी रहेगी। और इस झाग से मुराद ये जो सोना चांदी को तपाने के बाद होता है, जो इन धातों के अंदर होता है, और आग में तपाने से वो झाग की शक्ल में ऊपर आ जाता है। फिर ये झाग खत्म हो जाती है और धात अब की असल शक्ल बाकी रह जाती है। अल्लाह ताला कितनी प्यारी मिसालों से बात समझाते हैं। अल्लाह ताला शरे सदर फरमाओ और हमें ये बातें समझ आ जाए। अब झाग तो नकारा होकर चला जाता है, लेकिन जो लोगों को नफा देने वाली चीज है वो जमीन में ठहरी रहती है। अल्लाह ताला इसी तरह मिसाले बयान फरमाता है, आयत नंबर 18, जिन लोगों ने अपने रब के हुक्म की बजावरी की तो इनके लिए भलाई है, जिन लोगों ने इसकी हुक्म बरदारी ना की, अगर इनके लिए जमीन में जो कुछ है सब कुछ हो, और इसके साथ वैसा और भी हो, तो वो सब कुछ अपने बदले में दे दें। यही है जिनके लिए बुरा हिसाब है, जिनका ठिकाना जहन्नम है, जो बहुत बुरी जगह है। क्या वो एक शख्स जो ये इल्म रखता है कि आपकी तरफ आपके रब की जानब से उतारा गया वो हक है, उस शख्स जैसा हो सकता है जो अंधा अंधा हो? नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्लमंद हो, जो अल्लाह के अहद पैमान को पूरा करते हैं और कौलो करार को तोड़ते नहीं, और अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने को हुक्म दिया इसे जोड़ते हैं। वो अपने परवरदिगार से डरते हैं और हिसाब की सख्ती का अंदेशा रखते हैं, और अपने रब की रजामंदी की तलब के लिए सब्र करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह से बचते हैं। ये सब्र की एक किस्म है। तकलीफों और आजमाइशों पे सब्र करते हैं, ये दूसरी किस्म है। अल्लाह की अताअत में लज्जतों और मफादात की कुर्बानी देनी पड़े, ये सब्र की तीसरी किस्म है। और अहले दानिश ये तीनों किस्म का सब्र करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमा दे। यानी इनके साथ कोई बुराई का मामला पेश है तो उसका जवाब अच्छाई से देते हैं, या अफू और दरगुजर और सब्र जमील का काम लेते हैं।
सूरह हामीम सजदा में है। बुराई का जवाब ऐसे तरीके से दो जो अच्छा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा हो जाएगा गोया वो तुम्हारा गहरा दोस्त। और नमाजों को बराबर कायम रखते हैं और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है इसे छुपे खुले खर्च करते हैं और बुराई को भी भलाई से टालते हैं। इन्हीं के लिए आखिरत का घर है, हमेशा रहने के बागात है जहां ये खुद जाएंगे और इनके बाप दादों और बीवियों और औलादों में से भी जो नेकूकार होंगे। इनके पास फरिश्ते हर हर दरवाजे से आएंगे, कहेंगे तुम पर सलामती हो, सबर के बदले क्या ही अच्छा बदला है इस दारे आखिरत का। यानी कि ये सबर की वजह से जन्नत के जो दर्जात में फर्क आएगा। जहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात पता चलती है कि अल्लाह ताला जन्नत में भी आपके जो कराबतदारों को जमा करेंगे। तो सूरह तूर में आता है कि और वो लोग जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ इनकी पैरवी की तो हम मिला देंगे इनके साथ इनकी औलाद को और इनके अमलों से हम कुछ घटाएंगे नहीं। यहाँ मालूम होता है कि नेक रिश्तेदारों को अल्लाह ताला जन्नत में जमा फरमाएगा। वहां ये भी मालूम होता है अगर किसी के पास ईमान और अमले सालिया की पूंजी नहीं होगी तो वो जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे उसके कितने भी अजीज रिश्तेदार जन्नत में चले जाएं। क्योंकि जन्नत में दाखला हस्ब और नसब की बुनियाद पे नहीं, ईमान और अमल की बुनियाद पर है। और एक और जगह है कि जिसे इसका अमल पीछे छोड़ गया उसका नसब उसे आगे नहीं बढ़ाएगा। बहरहाल एक और जो खुशखबरी है कि अगर आपके वालदैन नेक हैं और औलाद भी नेक है और वो जन्नत में है, लेकिन वालदैन ज्यादा नेक है, वो जन्नत के बाला खानों में है और औलाद निचले वालों में है, तो अल्लाह ताला मिला देंगे, यानी कि औलाद को ऊपर भेज देंगे, यानी कि उनका भी स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा। और इसी तरह अगर औलाद बहुत नेक है और वो बाला खानों में है और वालदैन जो हैं वो निचले वाले दर्जात में है, तो अल्लाह ताला इन खानदानों को मिला देगा, तो वालदैन को ऊपर अपनी औलाद के साथ मिला देगा। यानी कि ये जो है अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे ऊपर करम करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि दोनों को होना, उनको जो है उनका जो रिजल्ट है वो जन्नत का वाला निकले, नेक अमाल वाला निकले। क्या ही अच्छा बदला इस दारे आखिरत का। और जो अल्लाह के हद को इस मजबूती के बाद तोड़ देते हैं, जिन चीजों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है इन्हें तोड़ते हैं और जमीन में फसाद फैलाते हैं, इनके लिए लानते हैं, इनके लिए बुरा घर है। अल्लाह ताला जिसको रोजी चाहता है बढ़ाता है और घटाता है। ये तो दुनिया की जिंदगी में मस्त हो गया, हालांकि दुनिया आखिरत के मुकाबले में नहायत फकीर पूंजी है। ये पता नहीं मौसम का असर है, खुश्क खांसी शुरू हुई है। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हदीस में आता है कि दुनिया की हैसियत आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली समुंदर में डालकर निकाले तो देखे समुंदर के पानी के मुकाबले में उसकी उंगली में कितना पानी आया। एक और हदीस का मफहूम है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर बकरी के एक मुर्दा बच्चे के पास से हुआ, तो इसे देखकर आपने फरमाया अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह के नजदीक इससे भी ज्यादा हकीर है जितना ये मुर्दा इसके मालिकों के नजदीक उस वक्त हकीर था जब उन्होंने इसे फेंका। आयत में 27 काफिर कहते हैं कि इस पर कोई निशान मोजा क्यों नाजिल नहीं किया गया। जवाब दे दीजिए जिसे अल्लाह गुमराह करना चाहे कर देता है और जो इसकी तरफ झुके इसे रास्ता दिखा देता है। और जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली हासिल होती है। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम भी किए इनके लिए खुशहाली और बेहतरीन ठिकाना है। इसी तरह हमने आपको इस उम्मत में भेजा जिससे पहले बहुत सी उम्मतें गुजर चुकी हैं, आप इन्हें हमारी तरफ जो वही आप पर उतरी है पढ़कर सुनाइए। ये अल्लाह रहमान के मुनकर हैं। आप कह दीजिए कि मेरे पालना वाला तो वही है, इसकी सिवा दर हकीकत कोई भी लायक इबादत नहीं, इसी के ऊपर मेरा भरोसा है, इसी की जानब मेरा रजू है। मुशरिकीन मक्का रहमान के लफ्ज से बड़ा बिदकते थे। सुलह हदैबिया के मौके पे भी जब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के अल्फाज लिखे गए तो उन्होंने कहा ये रहमान रहीम क्या है, हम नहीं जानते, बिस्मिक अल्लाहुम्मा लेकिन जो हम जानते हैं। आयत नंबर 31 अगर बिलफर्ज कुरान के साथ पहाड़ चला दिए जाते तो जमीन टुकड़े टुकड़े कर दी जाती या मुर्दों से बातें करा दी जाती फिर भी वो ईमान ना लाते। बात यह है कि सब काम अल्लाह के हाथ में है। तो क्या ईमान वालों को इस बात पे दिल जमी नहीं कि अगर अल्लाह ताला चाहे तो तमाम लोगों को हिदायत दे दे। कफार तो इनके कुफर के बदले हमेशा है
ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی تا وقت وعدہ الہی آپ پہنچے. یقینا اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. حدیث چلیں آگے پڑھ لیتے تھوڑا. یقیناً آپ سے پہلے کے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا اور زمین نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی پھر انہیں پکڑ لیا تھا پس میرا عذاب کیسا رہا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 32، کہ اسی طرح تیرا رب کی پکڑ ہے جب وہ ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے. آیت نمبر 33. آیا وہ اللہ جو کہ نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر ان لوگوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے ہیں. کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو. کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں نہیں جانتا، یا صرف اوپری باتیں بنا رہے ہو؟ بات اثر یہ ہے کہ کفر کرنے والوں سے ان کے لیے مکر سجا دیے گئے، وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی راہ دکھانے والا کوئی نہیں. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں. آم، اب اس سے مراد قتل اور رسیدی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں ان کافروں کے حصے آئی تھی. اور سورہ نحل میں آتا ہے اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے، علاوہ ازیں دنیا کا عذاب جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہے عارضی اور فانی ہے، اور آخرت کا عذاب دائمی ہے، اسے زوال اور فنا نہیں ہے. مزید برآں جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے نسبت 69 گنا تیز ہے. اور اسی طرح دوسری چیزیں جس میں عذاب کے سخت ہونے میں پھر کیا شبہ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، جہاں ایک دم ڈرانے والی باتیں ساتھ ہی فٹافٹ اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کریں. آیت نمبر 35. اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا یہ ہے کہ اس کی نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اس کا سایہ بھی ہے. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کو. اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کے بعد باتوں کے منکر. آپ اعلان کر دیجئے مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں. میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں، اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے. اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کر لی تو اس کے بعد آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے عذابوں سے آپ کا کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا. ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا. کسی رسول سے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. ہر مقررہ وعدے کے لیے ایک لکھت ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سمیت جتنے بھی رسول اور نبی آئے سب بشر تھے، جن کا خاندان تھا، قبیلہ تھا، بیوی بچے تھے. وہ فرشتے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. اگر فرشتے ہو جاتے تو لوگوں کو ان سے مانوس ہونا مشکل ہو جاتا. اور یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ بال بچوں والے تھے، اس میں راہبانیت کی اور خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 38 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب جو معجزہ جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے آتا ہے، کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے. آیت نمبر 39. اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے، لوہے محفوظ اسی کے پاس ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. اور حضور کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے. وہ دعا یہ ہے، ابن کثیر میں آتا ہے، اے اللہ اگر تو مجھ پہ بدبختی اور گناہ لکھا ہے تو اسے مٹا دے اس لیے کہ تو جو چاہے مٹا دے،
اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے، آمین۔ اور صحیح بخاری میں بھی آتا ہے کہ اے ابو حرار، جس سے تو دوچار ہونے والا ہے، قلم اس سے لکھ کر خشک کر چکا ہے۔ تو یہ لوہے محفوظ میں سب کچھ ہے۔ اللہ سے اسی آیت کو وسیلہ کر کے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ از اے ڈیلیٹنگ اتھارٹی، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ لکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں اچھے کام رکھ دے، لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں، یا آپ کو ہم فوت کر لیں، تو آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہی ہے، حساب تو ہماری ذمہ ہی ہے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اللہ حکم کرتا ہے، کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہ کی، لیکن تمام تدبیریں اللہ ہی کی ہیں۔ جو کچھ جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ کافروں کو ابھی معلوم ہو جائے گا اس جہان کی جزا کس کے لیے ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ جواب دیجئے مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رات تو ختم ہو رہی ہے، ہوئی ہے الحمدللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رات کا نچوڑ دیکھ لیں۔ انسان پر کوئی چیز آ جائے، کوئی بلیسنگ اس کو مل جائے، تو اس کو اترانا نہیں چاہیے۔ جیسے چھوٹی بڑی گاڑی کا فرق وغیرہ، چھوٹے بڑے گھر کا فرق، کچھ بھی چیز، رات چمکتے ہوئے بھی وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے رات، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے جلال کو دیکھ کر عاجزی کرے، تسبیح کرے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ذکر کی توفیق دے، تو دعا مانگے اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر آیت کو ہمارے عملوں میں ڈھل جائے، آمین ثم آمین۔ سورہ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، الف لام را، حروف مقطعات ہیں جس کا میننگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ یہ عالی شان کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف لائیں، ان کے پروردگار کے حکم سے، زبردست اور تعریف والے اللہ کی طرف، جس اللہ کا ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ اور کافروں کے لیے تو سخت عذاب کی خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہی لوگ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ آیت نمبر 4، ہم نے ہر نبی کو اس کی قومی زبان نہیں بھیجا تاکہ ان کے سامنے وضاحت سے بیان کر دے۔ سورہ حدید میں آتا ہے، وہی ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتی ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ اور سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ ایک کوشش ہے دورہ قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں، بلکہ دعا میں اللہ سے مانگتی ہوں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا مطلوب اور باعمل انسان بنا دے۔ اب اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے، جسے چاہے راہ دکھا دے، وہ غلبہ اور حکمت والا ہے۔ یاد رکھو جبکہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجا کہ تو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی سے نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا، اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر شکر کرنے والے کے لیے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے بھی ایام اللہ، اللہ کے احسانات۔ تو ایام اللہ سے مراد اللہ کے وہ احسانات ہے جو بنی اسرائیل پہ کیے گئے، جو ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی ہر نافرمانی پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ اور پھر یہاں پہ جو بتایا کہ نشانیاں، صبر اور شکر دو بڑی خوبیاں ہیں، اور صبر کو شکر پہ مقدم کیا گیا ہے اس لیے کہ شکر صبر ہی کا نتیجہ ہے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس
امر کا بھی فیصلہ کر دے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام، بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، بس وقت اجازت نہیں دے رہا. آیت نمبر 6. جس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اس نے تم پر کیے تھے جبکہ اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بڑے دکھ پہنچاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر بہت بڑی آزمائش تھی جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا. اگر تم شکر گزاری کرو تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. نعمت پہ شکر کرنے سے مزید انعامات سے نوازوں گا. اب آپ دیکھیں، آپ اپنے بچہ، آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور وہ آپ کو تھینک یو ادا نہ کرے تو کتنا برا لگتا ہے کہ اتنے بے فیض لوگ ہیں، اور ہم تو اب آئندہ تو ان کو کبھی کچھ نہیں دیں گے، تو شکریہ منہ ٹوٹ جائے جو یہ کبھی شکریہ بھی کہہ دیں، ایسی الفاظ کہتے ہیں نا ہم. تو شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مزید نوازتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی اکثریت اپنے خاوندوں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گی. مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ یہاں عورتوں کا بھی ذکر جو حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ ہم لوگ بہت ناشکری کرتی ہیں. آپ سوچیں تو صحیح، آپ اپنی پاپا کی پریاں تھیں، پاپا کے گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، پھر آپ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں آ گئی جو آپ کا گھر ہے، اور پھر کس طرح ملکہ کی طرح رہتی ہیں. تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جاتی ہے دو ڈفرنٹ فیملیز کے، جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ برتن کھٹکیں گے یا جو بھی ہوگا. اب یہ تو آپ کی عقل مندی ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو جو ہے کرنا ہے. یہ کل پرسوں کی بات ہے، کوئی اپنی میاں بیوی کا کوئی مسئلہ تھا تو وہ میرے سامنے کچھ پیش کر رہا تھا کہ اس طرح. میں نے کہا اگر ہم عورتیں یہ بات سمجھ لیں نا کہ مرد قوام ہے، ایک درجہ بلند ہے، مرد از اے ہیڈ آف دا فیملی، مین از دا ہیڈ آف دا فیملی اینڈ وومن از دا نیک آف دا فیملی. اینڈ یہ جو نیک ہے نا، یہ جو نیک ہے یہ آپ نے اس کو سائیکولوجیکلی طریقے سے، فلوسافیکل طریقے سے آپ نے اس طرح اس کو استعمال کرنا ہے ٹو میک دا ہیڈ گو رائٹ اور لیفٹ، کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. مردوں کو ان کی فضیلت میں رہنے دیں کہ جی آپ بہت اچھے ہیں، سب فیصلے آپ ہی کے ہیں، اور ٹیکنیکلی گردن کا کنٹرول رکھیں. میک ہم ٹو تھنک کہ یار یہ میں رائٹ کروں یا میں یہ ڈیسیجن لوں یا نہ لوں. یہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں پوائنٹ ہے، نہ سمجھے تو چلیں علیحدہ میسج کر کے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. انسان اللہ کی شکر گزاری کرے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، ناشکری کرے گا تو اللہ کا اس میں کیا نقصان ہے. حدیث قدسی ہے، اے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور اسی طرح تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، یعنی کہ کوئی نافرمان نہ رہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کی طرح، ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان اور فاجر ہے، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور انسان اور جن سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، مجھ سے سوال کرے پس میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے اور بادشاہی میں اتنی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. آیت نمبر 9. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں، یعنی قوم نوح کی، عاد و سمود کی اور ان کے بعد والوں کی، جنہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور نہیں جانتا. ان کے پاس ان کے رسول موت سے لائے لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے. ہاتھ اپنے منہ میں دبا لیے. اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لیے اور کہا ہمارا تو صرف ایک ہی جواب ہے کہ ہم تمہاری رسالت کے منکر ہیں. دوسرا، انہوں نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خاموش ہو، یہ پیغام لے کر آئے ہیں، ان کی طرف توجہ مت کرو. اور تیسرا پوائنٹ، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر تعجب کے طور پہ رکھ لیے جس طرح کوئی شخص ہنسی ضبط کرنے کے لیے کرتا ہے. نمبر 4، انہوں نے اپنے ہاتھ رسولوں کے منہ پہ رکھے کہ خاموش ہو جاؤ
اور نمبر 5، بطور غیظ و غضب کے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں رکھیے، جس طرح منافقین کے بارے میں ایک جگہ آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کہ وہ تو وہ تم پر اپنی انگلیاں غیظ و غضب سے کاٹتے ہیں، اور صاف کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہم اس کے منکر ہیں، جس چیز کی تو تم ہمیں بلا رہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے، ہم سے خاطر جمانی۔ آیت نمبر 10، ان کے رسولوں نے انہیں کہا کیا حق تعالیٰ کے بارے میں تمہیں شک ہے جو آسمان و زمین کا بنانے والا وہ تو تمہیں اس لیے بلا رہا ہے کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرما دے، ایک مقررہ وقت تک تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا ہاں تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ہمیں ان خداؤں کی عبادت سے روک دو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، اچھا تو ہمارے سامنے کوئی کھلی دلیل پیش کرو۔ ان کے پیغمبروں نے سے کہا یہ تو سچ ہے، ہم تم جیسے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی معجزہ تمہیں لا دکھائیں، اور ایمانداروں کو صرف اللہ تعالیٰ ہی پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہماری دوسری راہیں سجائیں؟ وہ اللہ جو ایزائیں تمہیں دے تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے، توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے اللہ ہی پہ توکل کریں۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ملک بدر کر دیں گے یا پھر سے ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، تو ان کے پروردگار نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کریں گے اور ان کے بعد ہم خود تمہیں زمین بسائیں گے، یہ ہے ان کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے اور میری وحی سے خوف زدہ ہے۔ سورہ نازیات میں آتا ہے کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ سورہ رحمان میں آیت نمبر 46 میں جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اور انہوں نے فیصلہ طلب کیا، تمام سرکش ضدی لوگ نامراد ہو گئے، ان کے سامنے دوزخ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اب یہ مہمانی بتائی جا رہی ہے، پیپ اور خون جو جہنمیوں کے گوشت اور ان کی کھالوں سے بہا ہوگا۔ بعد احادیث میں ہے کہ سدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہروں کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک گھونٹ پیتے اس کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے باہر نکل پڑیں گی۔ استغفر 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 اللہم اعذنا انہم۔ آیت نمبر 17، جسے بمشکل خون خون کر پیے گا پھر بھی اسے گلے سے نہ اتار سکے گا، اسے ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی لیکن وہ مرنے والا نہیں، پھر اس کے پیچھے بھی سخت عذاب ہے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل اس راکھ کے ہیں جس پہ تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اب یہاں کافروں کے اعمال پہلے جھاگ کہا گیا تھا، یہاں پہ راکھ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کافر صرف دنیا دیکھتا ہے جبکہ مومن اس سے اوپر نگاہ رکھتا ہے، بلند نگاہ رکھتا ہے، اور وہ آخرت کو دیکھ کر کام کرتا ہے۔ دنیا میں تو راستے میں آتی ہے۔ آیت نمبر 19، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ جواب دیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ بات کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے آپس کی کنورسیشن ہے کہ جہنمی آپس میں کہیں گے کہ جنتیوں کو تو جنت
اس لیے ملی کہ وہ اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، آؤ ہم بھی اللہ کے بارگاہ میں آہوزاری کریں، چنانچہ وہ روئیں گے، خوب آہوزاری کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس لیے ملی کہ وہ صبر کرتے تھے، چلو ہم صبر کرتے ہیں، پھر وہ صبر کا بھرپور مظاہرہ کریں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ان کی باہمی کنورسیشن تھی جو جہنم کے اندر ہوگی، اور قرآن کریم نے اس کو کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ مومن میں، سورہ اعراف میں، سورہ احزاب میں، اور اس کے علاوہ آپس میں جھگڑیں گے بھی اور ایک دوسرے پہ گمراہ ہونے کا الزام دھریں گے کہ میں تمہاری وجہ سے ڈی ٹریک ہوا۔ جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا اللہ نے تمہیں اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، اور میں تو تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا، میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ، خود بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو، نہ میں تمہاری فریاد رسوں نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ دیکھنے کہ یہاں پہ شیطان صاحب بیزاری دکھا رہے ہیں۔ اب جو لوگ وہ شیطان کو فالوورز تھے، یا شیطان کہے گا میں نے تو تمہیں موٹیویٹ کیا تھا، تم نے میری بات مان لی، میں نے کون سا تمہیں کہا تھا کہ کام کرو۔ تو یہاں پہ سورہ نساء میں آتا ہے شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کی یہ وعدے اور آرزویں محض دھوکہ ہیں۔ آیت نمبر 23، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہوں گے، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی، اور اپنے رب کے حکم سے یہی بھی دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسالو کا جنت الفردوس، اللہم انی اسالو کا جنت الفردوس، اللہم انی اسالو کا جنت الفردوس، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا، یعنی کہ جنت میں جو پہلا کلمہ ہوگا وہ السلام علیکم ہوگا، اور فرشتے بھی ہر دروازے سے داخل ہو کر ان کو سلام کریں گے۔ آیت نمبر 24، کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کالشجرۃ طیبات اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی میں مثل ایک پاکیزہ درخت ہے جس کی جڑ مضبوط ہے، جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کی کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے، اسے کچھ ثبات تو ہے ہی نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں نہ انصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے، اللہ جو چاہے کر گزرے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ایک بندہ مومن کو ایک درخت سے تشبیہ دی ہے۔ بندہ مومن جب کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کے اندر ایمان کا ایک بیج اگتا ہے، پھر جب اس کو ایک اچھا ماحول سراؤنڈنگز ملتی ہیں تو بیج پھوٹ نکلتا ہے اور ایک درخت کی شکل میں بڑھنے لگتا ہے، اور وہ درخت بھی ایسا جو ہمیشہ ایور گرین ہے۔ اس میں بندہ مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت کئی سال بعد، یعنی کہ اس کی جو ہوتی ہے نا جڑ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے، اور چھوٹی موٹی آندھی سے گرا نہیں سکتی، اور اس کا تنا مضبوط ہوتا ہے اور بلند ہوتا ہے، اور بعض اوقات درخت اتنی اونچائی پہ ہوتا ہے کہ درخت کے پتے درخت پر پیلے نہیں پڑتے اور ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں، اور اللہ کے اذن سے ہر وقت وہ پھل دیتا رہتا ہے۔ تو بندہ مومن بھی اسی طرح حق کے راستے میں جمع ہوتا ہے، اس کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کے تنا اس کا اسٹرانگ ہوتا ہے، صراط مستقیم اس کا تنا جسے اسٹریٹ ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، اس پودے کی شاخیں اوپر کی طرف جاتی ہیں اور دور سے دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ آسمان سے ٹکرا رہی ہوں۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن ہر آن اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتا ہے، اور پھر میٹھا پھل دیتا ہے، یعنی کہ اس کی ذات سے ہر دم خیر پھوٹتی ہے، ہر دم وہ سرسبز رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، وہ مرجھاتا نہیں، بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ ہر دم لوگوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے۔ ہر لمحہ اس کی خواہش ہوتی ہے تنگی ہو یا خوشی کا موقع ہو یا تنگی کا موقع ہو، کیسا بھی موسم ہو، صحرا ہو، یہ پودا جہاں بھی ہوتا ہے کم پانی ہوتا ہے اس کے باوجود
اس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں جا کے اپنی غذا لیتی ہیں، اور زیادہ تر دھوپ سے یہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن یہ پھل دینے والا ہوتا ہے۔ تو بندہ مومن سخت سے سخت حالات میں، تنگ سے تنگ موقع بھی اپنا کام جو ہے وہ کرنا چھوڑتا نہیں، اور اپنی ذات سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی۔ ایک مثال دی کہ مومن کی مثال اس درخت کی طرح ہے جو گرمی سردی ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے، یعنی کہ یہ شجر طیبہ ہے۔ اور دوسری مثال دی کلمہ خبیثہ، مراد کفر ہے، یعنی کہ جس شخص کے اندر ایمان نہ ہو اس کے اندر گہرائی نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو کے اپنا عمل اور طریقہ چھوڑ دیتا ہے، اور اس پر کوئی اس کو اکھاڑنے پہ قادر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا، آپ کا ایمان سٹرونگ نہیں ہوتا، تو آپ جمے نہیں رہتے، آپ کے اندر استقامت نہیں ہوتی۔ ذرا سا تانا، ذرا سی کوئی بات آپ کو آپ کی اتنی جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے۔ اور ایکچولی اس کی اتنے گہرائی ہے اس بات میں کہ یہ جو نیکی اور بدی کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کلمہ طیبہ نیک بات یا نیکی کی مثال یہ دی جا رہی ہے، اور کلمہ طیبہ کے درخت کی اور مومن جو ہے اس کلمہ طیبہ کی مانند ہے، اور اس نعمت کی بدولت دنیا اور آخرت میں اس کو ثبات میسر ہے۔ اور اس کے برعکس مشرک جو ظالم ہیں، ان کی مثال کلمہ خبیثہ کی درخت کی طرح ہے کہ ان پہ ہمیشہ اللہ کی پھٹکار رہتی ہے اور دنیا اور آخرت میں ناکام رہتے ہیں۔ انہی کے کافر کے اعمال بالکل بھی بے حیثیت ہے، نہ وہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ موت کے بعد قبر میں جب مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب میں اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور بس یہی مطلب ہے اللہ کے اس فرمان کا کہ یہاں پہ جو کہا نا بالقول ثابت، یہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز آہٹ سنتا ہے، وہ اور اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھا کر اسے پوچھتے ہیں منکر اور نکیر کہ اس شخص کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ مومن ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتے اسے جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ بنا دیا، بس وہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے، اور اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے، اور اس کی قبر کو قیامت تک سرسبز کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسے پوچھا جاتا ہے من ربو کا، مطلب یہ قبر کے سوال ہیں، من ربو کا، ماں دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدمی عطا فرمائے، اور وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کتاب، اللہ محاسبنی حساباً یسیرا، آسان فرمائے، اور ہمیں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 28، کیا آپ نے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ یعنی دوزخ میں جس میں یہ سب جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے، بنا لیے کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکایا۔ آپ کہہ دیجئے خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہے۔ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں، جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی اور محبت، یعنی کہ مرنے سے پہلے زندگی میں صدقہ اور خیرات کر دیں۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور سفارش کام آئے گی۔
आयत नंबर 32। यहाँ पे एक मैं अभी हमने ये कौले साबित की बात की, अल्लाह से आप मेरे साथ सारी दुआ मांगे कि फितने कब्र पर अल्लाह ताला हम सबको कौले साबित अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 32। अल्लाह वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और आसमान से बारिश बरसा के इसके जरिए से तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले और कश्तियों को तुम्हारे बस में कर दिया है और दरियाओं दरियाओं में इसके हुक्म से चलें फिरें, इसी नदियां और नहरें तुम्हारे अख्तियार में कर दी हैं। उसी ने तुम्हारे लिए सूरज चांद को मुसख्खर कर दिया है कि बराबर ही चल रहे हैं और रात दिन को भी तुम्हारे काम में लगा दिया है। उसने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कल कुल चीजें में से दे ही रखा है। अगर तुम अल्लाह के एहसान गिनना चाहो तो इन्हें पूरे गिन भी नहीं सकते। यकीनन इंसान बड़ा ही बेइंसाफ और नाशुक्रा है। अच्छा जी, यहाँ पे इब्ने आदम के कहते हैं कि तीन दफ्तर होते हैं। एक नेक अमल का, दूसरा बुरे अमल का, और तीसरा वो सारी नेमतें जो उसने दुनिया में इस्तेमाल हुई थी। छोटी सी भी नेमत को अल्लाह ताला कहेगा कि मैं अपना हक वसूल करेगा। और वो सारियां नेकियां भी कि आपने उन नेमतों को, उन ब्लेसिंग्स को अल्लाह की राह में निकाला था कि नहीं, नहीं तो फिर हमारा हिसाब बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा। अल्लाह की नेमतें अनगिनत हैं, इनको हम शुमार नहीं कर सकते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक कॉल है, उन्होंने कहा ए रब, मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा करूं जबकि शुक्र बजाय खुद तेरी तरफ से मुझ पर एक नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया ए दाऊद, अब तूने मेरा शुक्र अदा किया जबकि तूने एतराफ कर लिया कि अल्लाह मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने से कासिर हूँ। तो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करने से गफलत की वजह से इंसान अपने नफ्स के साथ जुल्म और बेइंसाफी करता है, और बिलखसूस काफिर जो बिल्कुल ही अल्लाह से गाफिल हैं। आयत नंबर 35। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ भी याद करो जब उन्होंने कहा था ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को अमन वाला बना दे और मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बना दे। ए मेरे पालने वाले माबूद, उन्होंने बहुत से लोगों को राह से भटकाया, बस मेरे ताबीदारी करने वाला मेरा है जो मेरी नाफरमानी करे तो तू बहुत ही माफ और करम करने वाला है। ए हमारे परवरदिगार, हम मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेखेती के जंगल में तेरी हुर्मत वाले घर के पास बसाई है। ए हमारे परवरदिगार, ये इसलिए कि वो नमाज कायम रखें, बस तू कुछ लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे और इन्हें फलों की रोजियां अनायत फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करे। ए हमारे परवरदिगार, तू खूब जानता है जो हम छुपाएं जो जाहिर करें। जमीन और आसमान की कोई चीज अल्लाह पर पोशीदा नहीं। अब आप देखें कि इस दुआ की तासीर है। कहते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 8 सिलवी बेटे थे जिनमें से हजरत इस्माइल को यहाँ पे बसाया गया। और इस दुआ की तासीर देखिए कि मक्का जैसे आबो गया सरजमीन में जहाँ कोई फलदार दरख्त नहीं, दुनिया भर के आपको फल मेवे ड्राई फ्रेश फूड हर तरह के आप हज के मौके पे मिलते हैं। यहाँ तक कि 50-60 लाख अफराद मजीद भी पहुंच जाएं तो अल्लाह ताला कहते हैं रिस्क की फरावानी जो है वहां पे रहती है। और कहते हैं ये दुआ खाना काबा की तामीर के बाद मांगी, जबकि पहली दुआ अमन वाला बना दे उस वक्त मांगी जब अपनी अहलिया और शेर ख्वार बच्चे इस्माइल को अल्लाह ताला के हुक्म पे वहां पे छोड़कर चले गए थे। और यहाँ पे एक और चीज भी है कि आगे आयत नंबर 39 में कि अपने साथ अपनी औलाद की भी दुआ मांगनी चाहिए। इससे मालूम होता है कि अल्लाह से फिर हम सूरह शोरा में आता है कि अपनी करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो यहाँ यहाँ से हम फिर इसी वसीले से दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमें हमारे वालिदैन के लिए सदका जारिया और हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना दे, नमाजी परहेजगारक, शैतान से और मोबाइल के शर से बचा के रखा, आमीन। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे इस बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता फरमाया। कुछ शक नहीं कि मेरा पालनहार अल्लाह दुआओं का सुनने वाला है। रब्बि जल्नी मुकीमुस्सलाता व मिन जुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिरली व लिवालिदिया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब।
اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ، آمین، میری اولاد سے بھی، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، آمین، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے، آمین، میرے ماں باپ کو بھی بخش، آمین، اور دیگر مومنوں کو بھی بخش، آمین، جس دن حساب ہونے لگے، آمین۔ نا انصافوں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھ، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گے، ان کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔ لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیں جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے، اور ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں بہت تھوڑا قریب کے وقت تک ہی مہلت دے دے، ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پیغمبروں کی تابع داری کریں، تابع داری میں لگ جائیں۔ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں؟ اور کیا تم ان لوگوں کے گھروں میں رہتے سہتے نہ تھے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا؟ کیا تم پر وہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا؟ ہم نے تو تمہارے سمجھانے کو بہت سی مثالیں بیان کر دی تھی، یہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ کو ان کی تمام چالوں کا علم تھا، ان کی چالیں ایسی نہ تھی کہ ان سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی ظالم اور بدلہ لینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ عبرت ہم نے پچھلی قوموں کے وہ جو واقعات تھے عبرت کے لیے تھے، ان کھنڈرات سے بھی اگر ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی تو پھر سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ مشرکین کی شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم میں ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں اس بات پہ کہ انہوں نے کہا اللہ رحمان کی اولاد ہے۔ آیت نمبر 47، آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے گا، اللہ بڑا ہی غالب اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن اس زمین کے سوا اور ہی دی جائے گی اور آسمان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے کے روبرو ہوں گے۔ آپ اس دن گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ زنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کے لباس گندہ کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں پر بھی چڑھی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے، اسی کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں کہ اللہ ایک ہی معبود ہے تاکہ عقل مند لوگ سوچ سمجھ لیں۔ قیامت والے دن لوگ سفید بھوری زمین پہ اکٹھے ہوں گے جو میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، اس میں کہتے ہیں نا کسی کا کوئی جھنڈا یا علامتی نشان نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا جب یہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے تو پھر لوگ اس دن کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرات پر، یعنی پورے سرات پر۔ اب یہاں آپ نے فرمایا کہ لباس گندھا کیوں ہوں گے، کہ جاہلیت، حدیث میں آتا ہے کہ جاہلیت کی 4 خصلتیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 خاندانی شرف و فضل پہ فخر، ہمیں ہوتا ہے نا میرا خاندان کتنا بڑا ہے۔ دوسرا نسبوں میں تان، کہ تمہارا نسب کتنا چھوٹا ہے۔ نمبر 3 ستاروں کے ذریعے سے بارش کی طلب، یعنی کہ ان کی نقل و حرکت کو بارش کا سبب سمجھنا۔ اور چوتھا نوح و ماتم کرنا، اور فرمایا کہ نوح اور بین کرنے والی عورت نے اگر وفات سے قبل توبہ نہ کی تو اس پہ گندک کی شلوار اور خارش والی ذرہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر ہے۔ ہجر حضرت صالحہ کی قوم تھی، سمود کی بستیوں کا نام ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ یہ ہمارا 13واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔